بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے پوچھے جانے والے بنیادی مسائل پر مبنی سوالات کے بصیرت افروز جوابات۔ قسط 52، مرتبہ انچارج شعبہ ریکارڈ دفتر پی ایس لندن۔ کیا پولوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تثلیث کا آغاز کیا؟ کیا نظروں سے اوجھل ہر چیز جن ہوتی ہے؟ اور کیا ابلیس اور فرشتے بھی جن ہو سکتے ہیں؟ کیا احمدی عفریت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں؟ مسیح و مہدی نے آخری زمانے میں آنا تھا، تو کیا یہ آخری زمانہ ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قسم کھا سکتے ہیں؟ سوال: کیرالہ انڈیا سے ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے بعد پولوس نے تثلیث کا آغاز کیا، جبکہ احمدیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی اور پولوس اس سے خاص ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 31 جنوری 2022 میں اس سوال کے بارے میں درج ذیل ہدایات فرمائی۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: آپ نے اپنے خط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جس ارشاد کا ذکر کیا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی تصنیف چشمہ مسیحی کی عبارت ہے۔ یہ کتاب حضور علیہ السلام نے بریلی کے ایک مسلمان کے خط کے جواب میں تحریر فرمائی تھی، جس خط میں ایک عیسائی کی کتاب ینابیع الاسلام کے حوالے سے اسلام پر ہونے والے بعض اعتراضات کا ذکر تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اس تصنیف میں عیسائیوں کے اپنے عقائد نیز یورپ اور امریکہ کے عیسائی محققین کی طرف سے عیسائیت کے بارے میں ہونے والی تحقیقات کی بنا پر اس خط میں اٹھائے گئے اسلام مخالف اعتراضات کا الزامی جواب دیتے ہوئے عیسائیت کی بگڑی ہوئی تعلیم کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اسی ضمن میں حضور علیہ السلام نے عیسائی عقیدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا جانی دشمن تھا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد، جیسا کہ یہودیوں کی تاریخ میں لکھا ہے، اس کے عیسائی ہونے کا موجب اس کے اپنے بعض نفسانی اغراض تھے جو یہودیوں سے وہ پورے نہ ہو سکے، اس لیے وہ ان کو خرابی پہنچانے کے لیے عیسائی ہو گیا اور ظاہر ہے کہ مجھے کشف کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام ملے ہیں اور میں ان پر ایمان لایا ہوں، اور اس سے پہل تثلیث کا خراب پودا دمشق میں لگایا، اور یہ پولوسی تثلیث دمشق سے ہی شروع ہوئی۔ چشمہ 377۔ بس حضور علیہ السلام کے ان الفاظ کے جیسا کہ یہودیوں کی تاریخ میں لکھا ہے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے مراد عیسائی عقیدے کے مطابق آپ کی وفات مراد ہے، جس وقت آپ کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ نبی کو بائبل میں بیان لعنتی موت سے بچانے کے لیے صلیب سے نجات بخشی، جس کے بعد آپ اپنے باقی 10 قبائل کی تلاش میں کشمیر کی طرف ہجرت فرما گئے، جہاں یوسف نبی کے نام سے آپ نے اپنے لوگوں کی تربیت کر کے 120 سال کی عمر میں اور وہیں محلہ خانیار کشمیر ہندوستان میں دفن ہوئے، جہاں آج بھی آپ کی قبر موجود ہے۔ جہاں تک پولوس کا معاملہ ہے، تو پولوس کے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک اور تصنیف کشتینوں میں فرماتے ہیں، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا، اس وقت وہ پولوس بھی مکفرین کی جماعت میں داخل تھا، جس نے بعد میں اپنے تئیں رسول مسیح کے لفظ سے مشہور کیا۔ یہ شخص حضرت مسیح کی زندگی میں آپ کا سخت دشمن تھا، توبہ کر کے رسول بن جائے گا۔ اس شخص کے گزشتہ چال چلن کی نسبت لکھنا ہمیں کچھ ضرورت نہیں کہ عیسائی خوب جانتے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت مسیح کو جب تک وہ اس ملک میں رہے بہت دکھ دیا تھا، اور جب وہ صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے تو اس نے ایک جھوٹی خواب کے ذریعے سے حواریوں میں اپنے تئیں داخل کیا اور تثلیث کا مسئلہ گھڑا، اور عیسائیوں پر سور کو جو توریت کی روح سے ابدی حرام تھا حلال کر دیا، اور شراب کو بہت وسعت دے دی، اور انجیلی عقیدے میں تثلیث کو داخل کیا،
تمام بدعتوں سے یونانی بت پرست خوش ہو جائیں۔ کشتی نو، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ نمبر 65 حاشیہ۔ پس چشمہ مسیح میں بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے مراد عیسائی عقیدے کے مطابق آپ کی وفات ہے، جس وقت آپ کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، نہ کہ ہمارے عقیدے کی مراد ہے۔ سوال: اردن سے ایک دوست نے حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں یہ استفسار بھجوایا کہ کیا نظروں سے اوجھل ہر چیز جن ہوتی ہے، اور کیا ابلیس اور فرشتے بھی جن ہو سکتے ہیں؟ کیا احمدی عفریت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے کہ آنے والے مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ کیا ہم واقعی آخری زمانے میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قسم کھا سکتے ہیں؟ حضور انور نے اپنے مکتوب 10 فروری 2022 عیسوی میں ان سوالات کے درج ذیل جوابات عطا فرمائے۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: اکتوبر 2021 میں نے آپ کے خط کے جواب میں جنوں کے بارے میں جو جواب بھجوایا تھا، اس میں آپ کے ان پہلے دونوں سوالوں کا جواب بھی موجود ہے، وہاں سے پڑھ لیں۔ حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ کا یہ جواب اسی بنیادی مسائل کے جوابات کی قسط 46 کے تحت الفضل اور الحکم میں شائع ہو چکا ہے۔ ناقل: باقی عفریت کے بارے میں جماعت احمدیہ کا وہی عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا۔ چنانچہ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، سورۃ النمل 40۔ یعنی پہاڑی قوموں میں سے ایک سرکش سردار نے کہا، آپ کے اس مقام سے جانے سے پہلے میں وہ عرش لے آؤں گا اور میں اس بات پر بڑی قدرت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ جن کا لفظ، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے خط میں وضاحت کی تھی کہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس انسان کو بھی جن کہہ دیا جاتا ہے جس میں ناری صفات اور بغاوت کی روح پائی جاتی ہو، جو آتشی مزاج، لڑاکے، فسادی، بغاوت کرنے والے اور سرکش قسم کے لوگوں کو بھی جن کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن اقوام پر فتح پائی تھی، ان میں سے بعض نہایت محنتی اور جفاکش اقوام تھی، لیکن اس کے ساتھ ان میں اسی قسم کی ناری صفات اور بغاوت و سرکشی کا مادہ بھی پایا جاتا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت اور دانائی کے ساتھ ان اقوام کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنایا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کے مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی کر دیا تھا، جن کے لیے قرآن کریم نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ چنانچہ سورہ سبا کی آیت 13 تا 15 میں ایسے لوگوں کے لیے جن کا لفظ آیا ہے، جبکہ سورہ صاد آیت 38، 39 اور سورہ انبیاء آیت 83 میں ان کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اصل میں ان سے مراد وہ شریر اور مفسد اقوام تھی جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تائید و نصرت کی بدولت مغلوب کر کے اپنی سلطنت کے مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے مامور کر دیا تھا۔ عفریت بھی اسی قسم کی ایک قوم کے سرداروں میں سے تھا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں بھی اس میں بھی عفریت کا لفظ آیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات جنوں میں سے ایک عفریت یعنی گھناؤنی شکل کا جنگلی وحشی آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑا تاکہ میری نماز کو توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو۔ پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کا قول یاد آیا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر میسر نہ ہو۔ بس میں نے اسے دھتکار کر بھگا دیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ عفریت کے معنی سرکش کے ہیں، خواہ انسان ہو یا جن۔ صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی ووہبنا لداؤد وسلیمان۔ یہ واقعہ بخاری میں کتاب الصلاۃ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل پیدا کرنے والے اس شخص کے لیے عفریت کا ہی لفظ آیا ہے، لیکن کتاب الجمعہ باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ میں بیان روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔
یہ واقعہ ایک کشفی نظارہ بھی ہو سکتا ہے جس کا تعلق مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے تھا کہ ناری صفات، باغیانہ سوچ کے شریر اور مفسد شیطان خصلت انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فرض منصبی سے روکنے کے لیے جنگ کی صورت میں عداوت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے اور سرکش اور اجڑ قبائل کو آپ کے خلاف اکسائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان شریروں کو آپ کے قابو میں دے دے گا اور اپنے اس حملے سے ذلیل و خوار ہو کر نامراد لوٹیں گے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ پھر ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کو فتح و نصرت ہوئے ان عفریت خصلت دشمنوں پر آپ کو پورا تسلط عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الہی مشیت کے تحت مغلوب اقوام کو غلام بنایا جو آخر دم تک حضرت سلیمان کی غلامی میں رہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو بنی نوع انسان کے لیے سراپا رحمت و شفقت تھی، واقعے کے آخری حصے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے غلاموں کے آزاد کرنے کی تعلیم دی اور پھر آپ اور آپ کے صحابہ نے لاکھوں غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اگر اس واقعے کو ظاہر پر محمول کیا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھناؤنی اور مکروہ شکل کی خبیث جنگلی اور وحشی خصلت شخص یا جانور نے رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جبکہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، جس سے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس انسان یا جانور کو قابو کر لیا اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کے تحت اسے آزاد کر دیا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ سورہ نمل کی تفسیر میں لفظ عفریت کی لغوی بحث میں لکھتے ہیں، عفریت کے معنی ہے کسی کام کو کر گزرنے والا، برا اور ناپسندیدہ عقرب۔ پھر اس آیت کی تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عفریت کے بارے میں دودھ کے اس لائے ہوئے تحفے سے تو کچھ نہیں بنتا، کوئی اور چیز منگواؤ، اور فرمایا ہے میرے سردارو، بیشتر اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں، ملکہ کا تخت کون میرے پاس لائے گا؟ وہ لوگ جو خاص باڈی گارڈ تھے، ان کا ایک سردار بولا آپ کے چڑھائی کرنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا، چونکہ وہ سردار لشکر تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کے لشکر کا یہاں کتنے عرصے تک پڑاؤ ہوگا، اس لیے اس نے اندازہ کر لیا کہ اتنے دنوں میں ملکہ کو مرعوب کر کے وہ تخت لایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا کہ میں ایک طاقتور سردار ہوں اور اس چھوٹے سے ملک کی فوج میرا لانے میں کسی قسم کی خیانت مجھ سے نہیں ہوگی۔ تفسیر کبیر جلد ہفتم صفحہ نمبر 394۔ نمبر 3، ہمارے زمانے کے آخری ہونے اور مسیح موعود علیہ السلام اور مہدی موعود علیہ السلام کے اس زمانے میں ظاہر ہونے کی جہاں تک بات ہے تو قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان امت کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جس مسیح اور مہدی کی آمد کی خبر دی تھی، اس نے 13ویں صدی ہجری کے آخر یا 14 صدی ہجری کے آغاز میں ظاہر ہونا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ السجدہ 6، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر اپنے حکم کو اپنی تدبیر کے مطابق قائم کرے گا، پھر وہ اس کی طرف ایک ایسے وقت میں جس کی مقدار ایسے 1000 سال کی ہے جس کے مطابق تم دنیا میں گنتی کرتے ہو چڑھنا شروع کر دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ 1000 سال تک مسلمان دنیا میں کمزور ہوتے جائیں گے۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق اسلام کی شوکت کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے والا مامور آ جائے گا اور اسلام پھر مضبوطی سے قائم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 3 صدیوں کو خیر القرون قرار دیا اور یہ 1000 سال جس میں اور یقیناً ان 3 صدیوں کے بعد شروع ہونا تھا، پس 1300 سال بعد دین اسلام کا سر نو قیام مقدر تھا، جو مسیح اور مہدی کے ظہور کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحق بہم آیت 4، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی اسے بھیجے گا جو ابھی تک ان صحابہ سے نہیں ملی، میں اس مسیح و مہدی کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قرار دیا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے وقت صحابہ سے دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، جب ایمان ثریا ستارے پر اٹھ جائے گا تو اہل فارس میں سے ایک شخص یا بہت سے اشخاص ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کریں گے۔ بخاری کتاب التفسیر سورہ جمعہ۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کے اس مرد کے آنے کو اپنا آنا قرار دیا ہے، جس کے ذریعہ آخری زمانے میں ایمان کا دنیا میں قیام اور اسلام کی دوبارہ شان مقدر تھی۔ ایک صاحب کشف بزرگ حضرت نعمت اللہ ولی صاحب اپنے مشہور فارسی قصیدے میں آخری زمانے کی حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب غین رے یعنی 1200 سال گزر جائیں گے، اس واقعات ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں۔ مہدی وقت اور عیسیٰ دوران ہر دو کو میں شاہ سوار ہوتے دیکھتا ہوں۔ الاربعین فی حول المہدی، مرتبہ محمد اسماعیل شہید، صفحہ 2 و 4 مطبوعہ 1268 ہجری، صفحہ 2 و 4 مطبوعہ 1268 ہجری۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی المتوفی 1176 ہجری لکھتے ہیں، علمنی ربی جل جلالہ ان القیامت قد اقتربت والمہدی تہیّا للخروج، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا 30 تفہیم نمبر 147 مطبوعہ 1936 عیسوی، مدینہ برقی پریس، بجنور، یو پی۔ علاوہ ازیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی متعدد جگہوں پر اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ مدلل طور پر بیان کیا ہے کہ یہی وہ آخری زمانہ ہے جس میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے مسیح موعود اور مہدی موعود کی بعثت مقرر تھی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے، اگر چاہے تو کروڑوں مرتبہ زمین و آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے بنا دے۔ ہمیں خبر دی کہ وہ آدم جو پہلی امتوں کے بعد آیا، جو ہم سب کا باپ تھا، اس کے دنیا میں آنے کے وقت سے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا، اور اس سلسلے کی عمر کا پورا دور 7000 خدا کے نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے 7 دن۔ یاد رہے قانون الہی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے 7000 برس کا دور ہوتا ہے۔ اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانوں میں 7 دن مقرر کیے گئے ہیں۔ غرض بنی آدم کی عمر کا دور 7000 برس مقرر ہے، اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 5000 برس کے قریب گزر چکا تھا، یا بتبدیل الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے 5 دن کے قریب گزر چکے تھے، جیسا سورہ العصر میں یعنی اس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قرآن شریف نے اشارہ فرمایا۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب وہ صورت نازل ہوئی تب آدم کے زمانے پر اسی قدر مدت گزر چکی تھی جو سورہ موصوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے؟ اس حساب سے انسانی نوع کی عمر میں سے اب اس زمانے میں 6000 برس گزر چکے، 1000 برس باقی ہیں۔ قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتب میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا، ضرور ہے کہ وہ 6,000 کے آخر میں پیدا ہو، جیسا کہ آدم 6 دن کے آخر میں پیدا ہو۔ نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لیے کافی ہیں، اور ان 7000 برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کی روح سے تقسیم یہ ہے کہ پہلا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے، اور دوسرا 1000 شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے، پھر تیسرا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا، اور چوتھا 1000 شیطان کے تسلط کا، پھر پانچواں 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا۔ یہی وہ 1000 ہے جس میں ہمارے سید و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیا۔ پھر چھٹا 1000 سال شیطان کے کھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور 14ویں صدی کے سر پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر 7واں 1000 خدا اور اس کے مسیح کے ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور صلاح اور تقوی اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔ اب ہم 7ویں 1000 کے سر پر ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ زمانے 7 ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے، کسی نے اجمال کے طور پر اور کسی نے مفصل طور پر،
اور یہ تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے، جس سے مسیح موعود کی نسبت قرآن شریف میں پیشگوئی نکلتی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء اپنی کتابوں میں مسیح کے زمانے کی کسی نہ کسی پیرائے میں خبر دیتے رہے ہیں، اور نیز دجالی فتنے کو بھی بیان کرتے رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی پیشگوئی اس قوت اور تواتر کی نہیں ہوگی جیسا کہ تمام نبیوں نے آخری مسیح کے بارے میں کی ہے۔ لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20 آخری مسیح کے بارے میں کی ہے۔ لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 184 تا 186۔ ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر 7,000 برس ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دور ہے جس میں ضلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، خدا تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دونوں دو ہزار برس پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ پھر ہزار پنجم کا دور آیا جو ہدایت کا دور تھا، اور یہ وہ ہزار ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توحید کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من جانب اللہ ہونے پر یہی ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس سال کے اندر ہوا جو روز ازل سے ہدایت کے لیے مقرر تھا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ خدا کی تمام کتابوں سے ہی نکلتا ہے، اور اسی دلیل سے میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس تقسیم کی روح سے ہزار ششم ضلالت کا ہزار ہے، اور وہ ہزار ہجرت کی 3 صدی کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے۔ اس ششم ہزار کے لوگوں کا نامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض یاوج رکھا ہے، اور 7ویں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ زمان اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے، جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے، اور مجدد الفاخر بھی۔ اس بات میں نصارہ اور یہود کو بھی اختلاف نہیں کہ آدم سے یہ زمانہ 7واں ہزار ہے، اور خدا نے جو سورہ العصر کے اعداد سے تاریخ آدم میرے پر ظاہر کی، اس سے بھی یہ زمانہ جس میں ہم ہیں 7ویں ہزار ہی کا ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 7ویں ہزار کے سر پر ظاہر ہوگا، اور 6 ہزار کے اخیر میں پیدا ہوگا، کیونکہ وہ سب سے آخر ہے جیسا کہ آدم سب سے اول تھا۔ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 207 تا 208۔ نمبر 4، باقی جہاں تک قسم کھانے کا معاملہ ہے تو یہ ایک قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر ضرورت ہو اور قسم کھانے والا حق پر ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کی قسم کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون۔ سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور، یعنی اپنے باپوں اور اپنی ماؤں اور اپنے بتوں کی قسم مت کھاؤ، بلکہ اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم مت کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اسی صورت میں کھاؤ جب تم سچے ہو۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 8 اپریل 2023 عیسوی، صفحہ نمبر